لیکن میں اتنا زیادہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ وقت میرے پاس بالکل نہیں. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ ابو ذر کے اس واقعے بڑا اچھا واقعہ، بڑا دلچسپ واقعہ، بہت کام کا واقعہ، میرے موضوع سے کیا تعلق؟ میں بات تو امام زمانہ کی کر رہا ہوں. موت کا موضوع ہوتا تو یہ واقعہ بڑا مناسب تھا. تاریخ اسلام پڑھ رہا ہوتا تو ابو ذر کے حالات میں یہ واقعہ بہت اچھا تھا. امام زمانہ کے موضوع سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ملتا. ابو ذر کا آخری جملہ کہ اس وقت اگر میں تیرے ساتھ مر جاؤں تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ہاں کچھ دیر اور زندہ رہوں، ایک دن بھی مزید زندہ رہوں تو تجھے کوئی نہ کوئی تو فائدہ پہنچا دوں گا. یہ وہی کیفیت ہے. یعنی اب میں ابو ذر کے جملے کو ذرا سی بہت ہی بازاری زبان میں بناؤں کہ ابو ذر کا پہلا جملہ ہے کہ تیری حالت دیکھ کر تیرے ساتھ مرنے کو دل جا. پھر میں نے اپنی یہ دعا وڈرا کر، میں نے اللہ سے کہا نہیں اللہ مجھے بیٹے کے ساتھ نہ مار، مجھے کچھ وقت اور دے دے. وہ زیادہ بیٹے کے کام آئے گا. وہ یہی امام کی حالت. جب امام ہماری کیفیت دیکھتے ہیں، ہم پر جو مظالم ہو رہے ہیں، یعنی دنیا میں اگر کوئی کافر کھڑا ہوتا وہ بھی صاحبان ایمان کا خون بہا رہا، اور اگر کوئی منافق کھڑا ہوتا تو وہ بھی صاحبان ایمان کا خون بہا رہا، اور کوئی سو کالڈ اس ٹائپ کا مسلمان کھڑا ہوتا وہ بھی صاحبان ایمان کا خون بہا رہا. بلکہ بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ آسمان سے جو اللہ بلائیں نازل کر رہا ہے وہ بھی پہلے مومن کے گھر میں آتی ہیں پھر کہیں اور. زلزلے بھی ہمارے علاقوں میں آئے، سیلاب بھی ہمارے علاقوں میں آئے، زمین کے پھٹنے کے واقعات بھی ہمارے علاقوں میں ہوں، بچے بھی ہمارے مارے جائیں، گردنیں بھی ہماری کٹیں، گھر بھی ہمارے جلائے جائیں، روزگار بھی ہمارے چھینے جائیں. اور ان حالت کو دیکھ کر اگر ہماری ماں ہو تو برداشت نہ کر پائے، ہمارا باپ ہو وہ بے چین ہو جائے. تو زمانے کا امام جو ماں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، باپ سے زیادہ ہم پر مہربان، وہ جب یہ منظر دیکھتا ہے تو تڑپ اٹھتا، اور ایسا تڑپتا ہے کہ یہ معتبر روایت کا جملہ ہے کہ جب ہمارے کسی مومن پر کوئی آفت آتی ہے تو ہم اتنا غمگین ہوتے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں. امام ہماری حالت دیکھ کے بیمار پڑ جاتے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کی حالت دیکھ کے زیادہ اثر نہیں لیتے. اب تو یہ حالت ہے کسی شہر میں کوئی واقعہ ہوا اگر بہت بڑا ہو گیا جیسے کراچی کا عاشور کا واقعہ تو 8-10 دن تک مومن پریشان رہا پھر بھول بھی گئے. اور اگر کوئی اتنا بڑا واقعہ نہ ہوا، ڈی.آئی خاں میں تقریباً روزانہ ایک مومن کی شہادت ہو رہی تو 1 گھنٹے کا بھی اثر نہیں ہوتا. جیو ٹیلی ویژن پہ بریکنگ نیوز میں سنا، ایک دم چینل بدل دیا کہ اچھا گانے بجانے کا پروگرام کہاں رہا. کوئٹہ میں جس انداز سے کئی مہینے مسلسل شہادتیں ہوئیں، 5 منٹ کا بھی اثر نہ ہوا کہ بیوی چائے بنا کے لائی تھی، ہم نے کہا اس وقت چائے پینے کا دل نہیں چاہ رہا، یہ زہر لگ رہی، اتنا بھی اثر نہیں ہوا. اتنا بڑا واقعہ ہو جائے کہ عاشورے کے جلوس میں بم کا دھماکہ ہو، 45 آدمی تو حکومت کی طرف سے مصدقہ ہو، کتنے ہی شہداء کی لاشوں کے ٹکڑے اس وقت اسپتال میں رکھے ہیں جن کو کوئی آئیڈینٹیفائی کرنے والا نہیں، تو ہم 2-4 دن پریشان رہے. اور 1-2-4 شہادتیں ہوئی ٹارگٹ کلنگ تو ہم کو اتنا اثر بھی نہ ہوا. مگر ہمارا امام بیمار ہو گئے، روزانہ ہماری یہ حالت دیکھ کر تو مولا آپ بیمار ہو جاتے اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہر ہو کے ہمارے مسئلے ہی کو حل کر دیں. نعوذ باللہ ذرا انداز میرا ٹھیک نہیں رہا، لیکن وقت بہت گزر گیا. ابھی میں نے گھڑی دیکھی تو معلوم ہوا کہ مجھے تو 10 منٹ پہلے ممبر سے اتر کے گاڑی بیٹھ جانا چاہیے. میں گاڑی میں بیٹھوں تو آپ بھی گاڑی میں بیٹھیں گے نا، اس لیے میں آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. میں نے اتنا وقت تو لے لیا، ابھی تو مصائب بہت دور لگ رہے ہیں، جلدی سے بات سمیٹو. مولا بیمار پڑ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. آپ کی بیماری ہمارے کس کام آئے گی؟ آپ کا ظہور ہمارے کام آئے گا. سارے ظالم مارے جائیں گے، سب کی گردنیں کٹ جائیں گی، صاحبان ایمان کے لیے راحت ہوگی، آرام ہوگا. جو دعائے نقبہ کے آخر میں ہنیئن رویان کتنے آرام سے ٹھاٹ سے بیٹھ کے زندگی گزارے. تو مولا کا جواب، ابو ذر کے جواب کو ذہن میں رکھ کے سنیے. جب میں تمہاری پریشانیاں دیکھتا ہوں، تڑپ تڑپ کے خدا سے دعا کرتا ہوں، خدا بندہ مجھے ابھی ظاہر کر دے.
ابھی میں اسی وقت اپنے ماننے والوں کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں. امام اس لیے تو امام نہیں بنے نا کہ نعوذ باللہ عیش کی زندگی غیبت میں گزارے. تڑپ جاتے ہیں, بیمار پڑ جاتے ہیں, خدا بندہ مجھے ظاہر کر دے. اور قرآن کا اصلی وعدہ تو امام سے. ہم اور آپ تو بونس میں اس حدیث میں آ گئے, اس آیت میں آ گئے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. قرآن کا اعلان ہے مضطر دعا کرے گا ہم فوراً دعا مانگے قبول کرے گا. اصل مضطر تو امام زمانہ ہے نا. امام کے القاب میں ایک لقب ہے مضطر. یہ جو بینر پہ لکھا ہے این طالبو بتمل مقتول بے کربلا, یہ دعائے ندبہ کا جملہ. اسی دعائے ندبہ میں آگے عین المضطر. عین المضطر وہ امام کہاں ہے جسے قرآن نے مضطر کہا تھا؟ تو اصلی وعدہ تو اللہ کا امام سے ہے. اب من یجیب المضطر, اے مضطر تم دعا کرو میں تمہاری دعا فوراً قبول کروں. یہ آیت اصل میں ڈائریکٹ ہمارے لیے نہیں ہے, ہم انڈائریکٹ اس آیت میں آتے ہیں. تو امام تڑپ کے کہتے ہیں خدا بندہ ظاہر کر دے, لیکن فوراً جیسے ابو ذر نے کہا. ابو ذر کی مثال امام کے لیے نہیں ہے, امام کی مثال ابو ذر کے لیے. لیکن انداز کچھ ایسا بن رہا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں کہ یہ امام ہماری پریشانی دیکھ کے دعا کی, ظاہر ہونا چاہتا ہوں, فوراً اپنی دعا واپس لے لی. جیسے ابو ذر نے بیٹے کی میت دیکھ کے موت کی دعا کی, قبر دیکھ کے اپنی دعا واپس لے لی. امام نے ہم پر ہونے والے ظلم کی یہ دعا کی خدا بندہ مجھے ظاہر کر دے, میں ان کا والی, میں ان کا وارث, میں ان کا سرپرست, میں ان کا آقا, میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. لیکن فوراً اپنی دعا لے لی, نہیں خدا بندہ ابھی ظاہر نہ کرنا, ابھی مجھے کچھ عرصے اور غیبت میں رکھنا. کیوں؟ جب ہماری وہ حالت دیکھی کہ اگر ابھی امام آ جائے تو ہم امام کے لیے تیار نہیں. امام آئیں گے ہماری مدد کے لیے, ہم الٹا امام ہی کے خلاف ہو جائیں گے. تو امام کہتے ہیں, یہ امام کے الفاظ میرے, مفہوم امام کا الفاظ میرے, بس سنیے جملہ کافی. امام کہتے ہیں جو اس وقت تمہاری حالت ہے, تمہارے گھروں میں نماز ہے باقاعدہ صحیح نماز, تمہارے گھروں کے اندر صحیح حجاب, تمہارے گھروں سے شیطانی چرخے, گانا بجانا, ڈش اینٹینا نکلا, تمہارے مالی معاملات درست ہیں, حلال و حرام کا تمہارے کاروبار یا جاب میں خیال رکھا جا رہا ہے, تمہاری زبانیں اتنی پاک ہو چکی ہیں کہ کوئی غیبت, کوئی تہمت, کوئی جھوٹ, کوئی غلط بیانی نہ ہے. جب یہ سب نہیں ہے اور میں اگر آ گیا تو آیا تھا تمہیں مدد سے بچانے کے لیے, مگر تمہاری حالت ایسی ہے کہ مجھے پہلی تلوار تم پہ جلانا پڑے. میں نہیں چاہتا, میں تمہارا ہمدرد ہوں, میں تمہارا والی ہوں, میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا. جیسے میں نے کہا کہ میری مجلس کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, بتانا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے توبہ کا. اب امام کا جملہ اگر میں اپنے الفاظ میں بالکل سادہ کر دوں تو یہ, مارے ابھی بھی جا رہے ہو اور اسی حالت میں رہے تو میرے آنے کے بعد بھی مارے جاؤ گے, مگر دونوں موتوں میں فرق ہے کہ میری تلوار سے مارے جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے, دشمن کی تلوار سے مارے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. موت یوں بھی ہے, موت یوں بھی ہے, تو میں تمہیں وہ والی موت کا موقع دے رہا ہوں جو کم از کم موت آئے تو اس کا صلہ تو ملے, انعام تو ملے, شہادت تو ملے, جنت تو ملے. اور اگر میری تلوار سے مارے گا, اور اسی لیے امام کی تلوار سے 2 سال پہلے میں نے لاہور میں جعفری ہاؤس کی آخری مجلس میں, مجھے یاد رہتا, کبھی مجمع بھول جاتا ہے لیکن مجھے یاد رہتا میں کیا پڑھ کے گیا کہ آپ کے لیے ریپیٹیشن نہ ہو. تو میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف اشارہ دے رہا ہوں. میں نے آغا بیبانی کا ایک واقعہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, کہ کیسے امام آ گئے تو مخلص ترین مومنین پہلے برداشت کیا, امام نے کہا پردہ کرو, امام نے کہا حلال رکھو, امام نے کہا مکان فلاں آدمی کو واپس کر کے آؤ, آخر غصے میں آ گئے. مومن امام کا انتظار کرنے والا, اور کہا تو امام ہے, میں تجھے سید بھی نہیں مانتا, میں تجھے مومن بھی نہیں مانتا, میں نے تو اس لیے بلایا تھا کہ میری مدد کرے گا, تو پہلا ہی ظلم میرے اوپر کر رہا. یہ جملہ ہماری زبان پہ نہ آنے پا, اس لیے امام ہماری مظلومیت کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ظہور کی, اور ہماری سستی اور لاپرواہی کو دیکھ کر اپنی دعا وڈرا کر لیتے ہیں کہ ابھی اگر نقصان ہے تو صرف اتنا کہ تمہاری جان جا رہی ہے, اور اگر میں آ گیا
تم نہ بدلے تو تمہارا ایمان چلا جائے.